मर्दर चारों का ब्रेकअप माशुमर वशत कने चुके ग्वादरा किताबानी स्टाल सर चापा जना ओ पदा आहानी इंतज़ाम कार स्टूडेंट्स कस्ते हाँ गिरफ्तार कना हुकूमत कस्ते ये अमला बिल्कुल खामोश है। बाज़ कोशिश को तक हुकूमती मौक़िफ़ दीमा भी है, हुकूमत तर्जुमान शायद इंसाब में मौक़िफ़ भी भले हुकूमत नहीं मगर मुकम्मल खामोशी। तो नवाबजादा आज लश्कर रईसानी साहब ने को अमरदारी कर गए आवत एक किताब दोस्त मरदमी आइया बाज़ें जागा के हस्ते लाइब्रेरी किताब दाता या किताब कारवान नामा या एक जोहती कुता आइया को गेशिंग पुत्रान कनी में को मलाइन साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हम देख रहे हैं कि आपने एक वक्त जो है ये किताब कारवान के नाम से एक छोटी सी तहरीक चलाई, शऊर आगाही पैदा करने की कोशिश की गई। तो बाद में हमने देखा गुज़श्ता तकरीबन एक महीने से जो बलूच एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से किताब कारवान के नाम से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में बुक स्टॉल लगाया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों ग्वादर में भी लगाया गया, तो वहाँ जो है पुलिस ने दावा बोल दिया, किताबों को कब्ज़े में ले लिया, जो इंतज़ामियत है बुक स्टॉल के या स्टूडेंट एक्शन कमेटी के उनको गिरफ्तार कर लिया। इससे पिछले 2 हफ्ते पहले जाफराबाद में भी पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन वकला बरादरी दरमियान में है, उन्होंने जो स्टॉल है उनको स्टूडेंट्स गिरफ्तार होने नहीं दिया। तो अब क्या समझते हैं कि किताब जो हैं ये तमाम मुल्क के बुक शॉप में मौजूद हैं, इस लाहौर और कराची के जो पब्लिशर हैं उनको छापते हैं, लेकिन ये बलूचिस्तान में पहुंचते हैं, ये कहा जाता है कि इसमें इंटी स्टेट मवाद हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इस पे पाबंदी बलूचिस्तान में इतना क्यों है? क्या बलूचिस्तान के लोगों के अपने किताब पढ़ें, उनमें शऊर पैदा हो? देखिए बात यह कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कॉलोनाइज किया हुआ है। यहाँ के लोगों के साथ इनको कतल दिलचस्पी नहीं है, यहाँ के वसाइल के साथ दिलचस्पी है। अब इसमें एक जुर्म उन लोगों का भी है जिन्होंने एक गैर पार्लिमानी सियासत का ड्रामा रचाया है और सरफराज बुगटी और उसके गुरोह को वो रास्ता देते और असेंबली में बिठाते हैं, जो कानून साजी के तहत के नाम पे बलूचिस्तान के लिए पेचीदगियां पैदा कर रहे हैं। अब जब आपके असेंबली में गैर नुमाइंदा लोग हो और फॉर्म 47 के पैदावार हो और फिर एक ग्रोह दिखाएं कि वो बड़े इनकलाबी हैं और फॉर्म 47 को रास्ता दे, फिर अपने मसाइल का मुतालबा भी उन्हीं से करे कि जिनको वो कहते हैं हम कबूल नहीं करते हैं। अब फॉर्म 47 को कतई ये कबूल नहीं है कि बलूचिस्तान में इल्म के बुनियाद पे यहाँ का जो कौमी हदफ हासिल और कौमी मंजिलों की तरफ रवां दवा हो, इसीलिए वो किताब दोस्ती को पसंद नहीं करते हैं। हमने जब से किताब दोस्ती का मूवमेंट चलाया 70,000 किताब इस वक्त तक हमने हदिया किए हैं मुख्तलिफ इदारों को। मुझे ये बात बहुत हौसला अफजा हुआ लगा कि 2025 में कई जगहों पे लोगों ने किताब मेले लगाए, मगर यहाँ एक चीज़ मुझे अजीब लगा कि जो हुकूमत अपने आप को नाम निहात मुतवस्सित तबका समझता है, उस नाम निहात मुतवस्सित तबके ने इन किताब मेलों के लिए रियासती जो है इंतज़ामिया को, बशिंदी को हरकत में ला के उनको रोका। हालांकि चाहिए तो ये है, कल पाकिस्तान का फॉर्म 47 वज़ीर आज़म कह रहा था कि सूबाई बलूचिस्तान का हुकूमत भी यहाँ तालीम को फ़रोग़ दे रहा है। उनको ये पता नहीं है कि यहाँ किताब मेलों पे भी पाबंदी लगाया है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि आपके नुमाइंदे असेंबली में नहीं है और उनको आपने रास्ता दिया हुआ है। इसलिए कतन पाकिस्तान की रियासत नहीं चाहता है कि बलूचिस्तान के लोग, खुसूसन यहाँ के बलोच पश्तून, अपने रास्ते का तयन इल्म के बुनियाद पर करें। तो ऐसे दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि जो ग्वादर में किताबों की जो स्टॉल था उस पर दावा बोल दिया गया, किताब कब्जे में लिए गए, 4 के करीब जो स्टूडेंट्स थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो पहले ये कहा जा रहा था कि उसमें जो रियासत मुखालिफ मवाद हैं उन किताबों में, तो फिर बाद में कहा गया कि NOC की ज़रूरत है, तो डिप्टी कमिश्नर से NOC लेनी चाहिए था। तो हमने देखा है कि जो जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, एहतजाजी मुजाहरे, तो उनसे NOC की जो बात की जाती है तो समझ में आई थी। लेकिन क्या कोई किताब का स्टॉल लगाए, उसमें वही किताबें हैं जो हर जगह बिकते हैं, लोग उनको खरीदते हैं, तो ये जो जवाज़ है आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जवाज़ होनी चाहिए? किताब का कोई स्टॉल लगाएगा किसी तालीमी इदारे के सामने, उनका भी NOC लेनी चाहिए। अब देखिए बात ये कि NOC सिर्फ यहाँ डेथ स्क्वाड का
اور یہاں دہشت گردی کا، یہاں کرپشن کا نہیں چاہیے. باقی ہر آئینی اور قانونی کام کے لیے یہاں NOC چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا کتاب اس وقت، اس کو پاکستان کا آئین کہتے ہیں، اس کو بھی پامال کر رہا ہے پاکستانی ریاست اور ان کے جعلی پارلیمنٹ. تو جن DC صاحب نے NOC کا مطالبہ کیا ہے، وہ جب زیارت میں تھے انہوں نے مجھے خود کہا، اور میں نے ان کو 300 کتابوں کا عطیہ دیا کہ زیارت کا ایک لائبریری انہوں نے بنایا تھا. اور میرے ساتھ وعدہ بھی انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ گوادر جائیں گے تو وہاں نئے لائبریری کے انعقاد کریں گے. اب اچانک یہ پالیسی متوسط طبقے سرفراز بگٹی کا کیسا بدلا کہ انہوں نے NOC کا مطالبہ کیا کتاب پہ. اب اگر ان کو جس کتاب پہ اعتراض ہے اس کا نام لیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کس کے کتاب پہ ان کو اعتراض ہے. پورے میلے میں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا ریاست کے لیے خطرناک بات یہ ہے جب لوگ کتاب کے ساتھ وابستہ ہوں گے اور وہ شعوری جدوجہد کا آغاز کریں گے، افراتفری میں، دھرنے روڈ بند کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، تو یہ ریاست کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اسی لیے کتاب دوستی کا اس مہم کو، اس جستجو کو وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا دوسری بات جو آپ سرفراز بگٹی کی ذکر کر رہے ہیں، جو موجودہ حکومت کے سربراہ ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، تو بلوچستان کے کسی بھی ایشو کے حوالے سے کرپشن ہو یا بلوچ یکجہتی کمیٹی کی احتجاجی ریلی ہوں یا کتابوں پہ چھاپا ہو، تو جب بھی ہم ان کی موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ ان کا ترجمان آتا ہے، نہ حکومتی نمائندہ آتا ہے، نہ وزراء آ کے اپنے موقف دیتے ہیں. تو اگر حکومت کو اعتراض ہے کسی چیز پہ، اگر ریاست مواد جو ریاست مخالف مواد بلوچستان میں بک رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنا موقف دیں؟ تو حکومت کی خاموشی اور بے بسی جو ہے، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہے، صرف حکومت کو مسئلہ ہے اس چیزوں کا؟ بات یہ ہے کہ جس سیاسی نامیات، سیاسی مینا بازار کا جو ہے محفل سرینا ہوٹل میں سجایا گیا اور راتوں رات نئے پارٹی اور نئے شخصیات کو لا کے متعارف کرایا، وہ تو آپ کو جواب دہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ شکوہ ان سے کیوں کرتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دے رہے؟ کیونکہ وہ فارم 47 کو جواب دیں اور پاکستان کے ان خفیہ اداروں کو جواب دیں جو بلوچستان کو پہلے تو فوجی کالونائز کر چکا ہے، اب کلچرل کالونائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے جو عوام کو، اپنے تاریخ کو، اپنے وطن کو جواب دینا ہو. تو ان سے میں تو شکوہ نہیں کرتا ہوں، میں شکوہ ان لوگوں سے کرتا ہوں کہ جن کے پارٹیوں پہ اس وقت بھی ٹھیکیدار حاوی ہے اور وہ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہہ رہے ہیں. تو جب آپ نے کتابیں جو عطیہ کرنا شروع کی اس وقت، تو کیا آپ لوگوں کو بھی کچھ اڈل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا اس طرح کی کوئی میسج دی گئی کہ اس کو روک لیں؟ دیکھیے، کوشش تو کیا جاتا ہے کہ ہمارا عمل کو روکا جائے، مگر ہم پھر اس کو احتجاج کے بجائے چینلائز کرتے ہیں اور لوگوں تک کتابیں پہنچاتے ہیں. اس وقت تک کوئی اس طریقے سے یعنی کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آواز رکے، کوشش یہ ہوتا ہے کہ جو کتابیں لوگ ہم تک پہنچاتے ہیں ان کو روکا جائے، مگر اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوئے اس میں. تو ایسا دوسری طرف جو ایک شعور و آگاہی جو ہے بلوچستان بڑے پیمانے پہ وہ پیدا ہوا ہے، بڑھ گئی ہے، کتابیں پڑھنے کا رجحان جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو بنیادی طور پر بحیثیت ایک سینئر پولیٹیکل ورکر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتابوں پہ حکومت کو بنیادی طور پر اعتراضات کس چیز کی ہے؟ وہ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ قوم جو ہے پڑھے، شعور یافتہ بنائے؟ کتابوں سے اس سے مسئلہ کیا ہے حکومت کو یا اداروں کو؟ بلوچستان کے سیاست کو اس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے، کچھ کو تو پراکسیز کے ذریعے وہ تقسیم کرتے ہیں، کچھ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ پارلیمانی سیاسی جمہوری عمل کا حصہ نہیں ہے، کچھ راتوں رات نجی ہوٹل میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، 2-3 پارٹیاں بنایا جاتے ہیں. اب ان کو تھریٹ یہ ہوتا ہے پاکستان کی ایجنسیوں کو، ان کے طاقتور اداروں کو، جب لوگ اپنے شعوری طور پہ سیاسی عمل کا فیصلہ کریں گے تو پھر وہ یہ سارے جو ڈرامہ بازیاں ریاست ایجاد کر رہا ہے ان ڈرامہ بازیوں سے ہٹ کے وہ اپنے قومی منزلوں کا تعین عقل، فہم اور علم کی بنیاد پہ کریں گے. اسی لیے ریاست کتاب دوستی سے اپنے آپ کو یعنی خوفزدہ ہے آج کل، اور اس کو کوشش کر رہا ہے کہ کتاب دوستی کا جو مہم ہے، جو جستجو ہے، اس کو روک.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نوزاد لشکر رئیسانی صاحب نے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مردہ چار کو نوزاد لشکر رئیسانی صاحب کا پتران کنگا آئی گوشک ہمیشہ کہ کتاب کے استے شعور و آگاہی پیدا کا تمام عہدے کتاب عطیہ کرنے کے سلسلہ بندہ تمہارا بازیں اٹل مشکلات بتیں بلشی باوجود مائی نداشتہ تو بلوچستان کتاب کاروان نامائی مہم کے استے بک اسٹال جنگے برجائیں گوادرہ کتابانی اسٹال سرا ہمیں اسٹال بلوچستان ایکشن کمیٹی نمگا جنک بتا اس بیڑ برا کو دومی نمگا جعفر آباد عام کتابانی بک اسٹال کستے اس بیڑ برک بتا گوادرہ اسٹوڈنٹس کستے گرفتار کنک بتگا وستگے روچا وکیلا کوشش کتا طالب علم کستے اسٹوڈنٹس کستے رہائی ممکن بتا ضمانت منظور بلے ہاں 4000 کلدار مچلکا آواز آنی رہائی بتا رہائی آنی حکم دیکھ بتا دومی نمگا بلوچستان کتاب اس طرح پابندی ہے 6 بنیادی وجہ ہیں چونکہ یہ اما کتاب کے اسلام آباد لاہور یا کراچی پبلشر آنا پبلش کنا و بلوچستان مختلفیں دمگاں رواں سرباں چونکہ بلوچستان اچھیں پبلشر نے کیا مزنی کے ساسیہ کتاب چاپ بکا یا کوئٹہ چیزی پبلشر ہستے ہیں کتاب چاپ کرنا بلے یہ کتاب کوئٹہ جا بلوچستان ایک دمگاں رواں آنی سر ہم مگندے کے پابندی جنک بھی تو دومی نمگا حکومت کے ہستے ہیں یا اما چیک پوسٹ کے ہستا مزنی پیمانہ یا موجود ہے ہر اما چیز کے اندگاہ کہ آنا اس میں کریں گے نام بھی ہمیں کتاب ہمیں ٹرانسپورٹیشن با بلوچستان مختلف علاقہ رہا تو ادھا پابندی میں ودے کہ بہاکنے کے واسطہ کنک ماں ادھا پولیسا یا خاص طور پر بلوچستان حکومت مسئلہ ہے اور کوشش کرتا کہ حکومت بلوچستان موقف دیما بھی ہے یا حکومتی نمائندہ یا حکومت بلوچستان ترجمان یا اسپوکس پرسن یہ موقف دیما بھی ہے اور پوگوشی کے 6 بنیادی وجہیں کہ بلوچستان اسٹوڈنٹس کے ہستا ہے ورنہ ہستا کتاب موانا بلے چونکہ ماں کامیاب نبوت گیا ہمارا ٹائم نہ داتا مجھے چھوٹ رسپانس نیت کا بلے ودی کہ ماں حجام ایشو یہ طرح پروگرام کریں یا حکومت موقفہ جانے کوشش کریں تو ہمارا رسپانس دیا نبی بلے چرشی پد حکومت نے مگا اعتراضات دیما کہاں تو بنیادی ذمہ داری حکومتیں گئیں کہ بی آئی تی موقفہ دیما بھی آ رہی اور یہ اما جاگہ اعتراض ہیں اور بگوشی کے آئی اعتراضات چیاں بلے ودی کہ نیا ہاں تو آنی موقف دیما نہیں ہے گوڑا آنی اعتراضات بلا جواز ہاں تو اسی مطلب ہے کہ حکومت وتی موقفہ ون نہ دا اسی ذمہ دار حکومت ہوتے امید کا مراکش تو پر لاس کوٹن الطا بلوچ رضا بھی اللہ باؤٹ